أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه اور جب لوٹے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کی طرف غضبان اسفا غصے سے بھرے ہوئے بہت افسوس کرتے ہوئے قال بئس ما خلفتمونی من بعدی فرمایا کہ بری ہے وہ جانشینی جو تم نے میرے بعد کی ہے. اعجلتم امر ربکم کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی بتا دیا تھا کہ انا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خبر تو سن رکھی تھی لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے. تفاسیر میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بڑا جلال تھا اور بڑا غصہ تھا، جبکہ ہارون علیہ السلام نرم طبیعت کے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے جلال ہی کا اثر تھا کہ جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ نکال دی. تو اس نے جا کر اللہ سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا پیارا بندہ ہے اور تیری آنکھ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، تم اس کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ دنیا میں کتنا اور زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اے موسیٰ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال تمہیں اور زندگی دے دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت. تو موسیٰ السلام نے فرمایا کہ اگر اتنے سالوں کے بعد بھی موت ہی ہونی ہے تو پھر ابھی ٹھیک ہے. تو غصے میں بھرے ہوئے آصفاً یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو غصے سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما آصفونا انتقمنا منہم کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. اور جس آدمی کو بہت غصہ چڑھا ہوتا ہے اسے اسیف بھی کہتے ہیں، اسف بھی کہتے ہیں، آصف بھی کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ ہوا اور فرمایا کہ میں اگر 1 مہینے کے بعد نہیں آیا تھا تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں مر گیا ہوں اور میرے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اللہ کے حکم کا کوئی انتظار نہ کیا. میں 10 دن لیٹ ہی تو ہوا تھا، کوئی بڑی بات تو نہ تھی. تو کیا تم نے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی مرضی سے شرک کرنا شروع کر دیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور تختیوں کو ڈال دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے تھے.
قال ابن قال ابن ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان القوم استضعفونی القوم استضعفونی یقیناً قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا وقعدوا یقتلوننی وقالوا یقتلوننی اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے فلا تشمت بی الاعداء فلا تشمت بی الاعداء تو میری وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کریں تو میری وجہ سے دشمنوں کو خوش نہ کریں ولا تجعلنی مع القوم الظالمین ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ کریں اور مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ کریں موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر تختیاں زمین پر پھینک دیں اور یہ زمرد یا یاقوت کی تختیاں تھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت لکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر انہیں نازل کیا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تختیاں ٹوٹ گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر کو اور داڑھی کو پکڑ لیا اور چونکہ اپنے ہاتھ کو خالی کرنا تھا بھائی کی داڑھی اور سر کو پکڑنے کے لیے، اس لیے تختیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے اور یہ آپ کے حقیقی بھائی تھے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، لیکن ماں کا بیٹا اس لیے کہا کہ ان کے دل میں رحم اور شفقت پیدا ہو جائے اور کہا کہ اے بھائی جان آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے ان کو منع نہیں کیا، میں نے تو پوری کوشش کی کہ یہ شرک نہ کریں، لیکن انہوں نے مجھے بے بس کر دیا، کمزور کر دیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کو برائی سے روکتے وقت اپنی جان کا خطرہ ہو تو پھر اس کے لیے خاموش رہنے کی اجازت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، خطرہ ہے کہ جان چلی جائے گی، تو پھر زبان سے منع کرے، اگر زبان سے منع کرنے کی بھی گنجائش نہیں تو پھر دل سے برا سمجھے۔ تو فرمایا فلا تشمت بی الاعداء، شماتت اعداء ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حالت کی خرابی دیکھ کر دشمنوں کا خوش ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے اللہ کی بڑی پناہ مانگتے تھے، چنانچہ آپ کی ایک مشہور دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، کہ یا اللہ میں سخت آزمائش سے اور بدبختی کو پا لینے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی میری حالت ایسی نہ ہو جائے جسے دیکھ کر میرے دشمن خوش ہوں۔ اور عرض کیا ہارون علیہ السلام نے کہ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اے بھائی جان آپ مجھے ظالموں کی قوم میں سے نہ سمجھے، میں نے تو پوری کوشش کی ان کو روکنے کی مگر یہ رکے نہیں۔ تو جب ہارون علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نرم ہو گئے اور یہ دعا فرمائی قال رب اغفر لی ولاخی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں داخل کر لے اپنی رحمت میں۔ اور ہمیں داخل کر لے اپنی رحمت میں۔
وأنت أرحم الراحمين اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. فرمایا کہ مجھے تو اس بات پر معاف کرنا جو میں نے اس قدر سختی کی اور تورات کی تختیوں کو زمین پر پھینک دیا، اور میرے بھائی کو اگر اس کی طرف سے کوئی کمزوری ہوئی ہے تو اس کو بھی معاف کر دینا، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لینا، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. ان الذين اتخذوا العجل، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور پہنچے گی ذلت دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، شرک کا ارتکاب کیا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا. اور فرمایا کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انسان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا. فرمایا اپنے خدا کو دیکھو جس پر تم جمے بیٹھے تھے، ہم اس کو جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیں گے. اور پھر فرمایا کہ فاذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس. فرمایا جاؤ، تمہاری سزا دنیا میں یہ ہے کہ تم کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکو گے اور نہ کوئی تمہیں ہاتھ لگا سکے گا. تو تفاسیر میں آتا ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگانے لگتا تو وہ کہتا کہ نہ 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 مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار ہو جاتا اور خود اس کو بھی بخار ہو جاتا، اور اس طرح وہ الگ تھلگ جانوروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا، اور اسی طرح وہ ذلت کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو فرمایا حضرت امام مالک اور حضرت سفیان بن عیینہ نے کہ المفترین کا مطلب یہاں پہ المبتدعین ہے، کہ وہ لوگ جو بدعات کو رائج کرتے ہیں اور ان کو دین میں شامل کرتے ہیں. تو اس سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر کیا ہوگا کہ کوئی آدمی ایک بدعت کو رائج کر کے کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ رسول اللہ کا حکم ہے. یہ سب سے بڑا بہتان ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. فرمایا برا کام کرنے کے بعد ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، اور صرف زبان سے توبہ نہ کرے بلکہ اپنے عمل کی اصلاح کرے، اور ایمان اور اعمال کی اصلاح اس کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو بھی کوئی انسان برا کام کرے اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر رحم فرما دیتا ہے.
تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے اللہ نے سہولت رکھ دی کہ پہلی امتوں کی توبہ بڑی مشکلوں سے اور بڑی شرطوں کے ساتھ قبول ہوتی تھی، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اللہ تعالی نے صرف ندامت کے ساتھ اور دل کے ارادے کے ساتھ مشروط کر دی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، ولما سكت عن موسى الغضب، اور جب ٹھنڈا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اخذ الالواح، اخذ الالواح، تو آپ نے وہ تختیاں اٹھا لیں، تو وہ تختیاں اٹھا لی، وفی نسختها هدى ورحمۃ، وفی نسختها هدى ورحمۃ، اور اس کی تحریر میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، اور اس کی تحریر میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین هم لربهم یرہبون، للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سکتا یہاں بڑا خوبصورتی سے یہ لفظ لایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ خاموش ہو گیا، یعنی ٹھنڈا ہو گیا، غصہ فروغ ہو گیا، گویا غصہ بھی ایک آدمی کی طرح تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل اندر سے اکسا رہا تھا اور غصہ دلا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اس لیے جب کبھی کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ دور نہ ہو تو وضو کر لے، اور اگر وضو سے بھی دور نہ ہو تو غسل کر لے، تو اللہ پاک اس کا غصہ دور کر دیں گے۔ اور غصے کے وقت انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے بار بار فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ کرنے میں آدمی بالکل بے اختیار ہو کر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ ففی نسختہا، اس کی تحریر میں، نسخہ کہتے ہیں کسی لکھی ہوئی چیز کو، اور استنسخ کا معنی ہوتا ہے لکھوانا۔ چنانچہ اللہ پاک مجرمین سے قیامت کے دن فرمائے گا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کام کرتے تھے وہ ہم لکھواتے جا رہے تھے، اور آج یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ ترجمہ ایک بار۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، ولما رجع موسیٰ إلى قومه غضبان أسفا، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمایا بری ہے وہ جانشینی جو تم نے میرے بعد کی ہے، فرمایا بری ہے وہ جانشینی جو تم نے میرے بعد کی ہے، اعجلتم امر ربکم، عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیوں کو پھینک دیا، اور تختیوں کو پھینک دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وہ اسے اپنی طرف کھینچتے تھے، وہ اسے اپنی طرف کھینچتے تھے، قال ابن ام، قال ابن ام، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، ان القوم استضعفونی، یقیناً قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا، یقیناً قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا، وقعدوا یقتلوننی، وقالوا یقتلوننی، اور میرے قتل کے در پے ہو گئے تھے، اور میرے قتل کے در پے ہو گئے تھے، فلا تشمت بی الاعداء، فلا تشمت بی الاعداء، بس میرے ساتھ دشمنوں کو خوش نہ کریں، بس میرے ساتھ دشمنوں کو خوش نہ کریں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ کریں، اور مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ کریں، قال رب اغفر لی ولی اخی، قال رب اغفر لی ولی اخی،
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے قریب پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور ذلت دنیا کی زندگی میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم جھوٹ باندھنے والوں کو وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے ان ربک من بعدها لغفور رحیم ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ولما سکت عن موسیٰ الغضب ولما سکت عن موسیٰ الغضب اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ اخذ الالواح انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی وفی نسختها ہدی ورحمت اور اس کی تحریر میں ہدایت تھی اور رحمت تھی للذین هم لربهم یرہبون ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ